یہ جو 1400 سال کے بعد مرض پھیل گیا نا، 1400 سال کے بعد کتابوں سے پڑھا ہوا لکھا ہوا علی پڑھنے والے آج آپس میں بیٹھ کے علی کے اختیارات بانٹ رہے ہیں۔ مجھے ایک کتاب نکال کے دو، ساری زندگی مسجد میں بیٹھ کے سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، حذیفہ کمبر میں آپس میں بحث ہوئی ہو کہ علی کو مستحب مانے یا واجب مانے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے علی مستحب ہے یا علی واجب ہے، وہ کہتے سب کچھ ہی علی ہے۔ سلمان محمدی سے ایک بندے نے پوچھا تھا، ہر امام بارگاہ کی دیوار پہ لکھنے والا یہ جملہ ہے جناب سلمان کا۔ جناب سلمان محمدی سے بابا جی ایک بندے نے پوچھا، سلمان بندے کو تو علی کا شاگرد ہے، اتنی مدت تو نے گزاری ہے امیر المومنین کی محفل میں، تو بتا انسان کو بولنا کتنا چاہیے اور خاموش کتنا رہنا چاہیے؟ جناب سلمان نے سر اٹھا کے کہا، اگر تو ہو دنیا کی بات پھر بہتر ہے چپ رہو، اور اگر ہو علی کی بات پھر کبھی بھی چپ نہ رہنا۔ اگر تو علی کے گھر کی بات چھو، کس درجے پہ فائز ہے، تو جن کے دروازے پہ بیٹھنے والے سمجھ میں نہیں آئے وہ مالکن سمجھ میں کیسے آئے؟ اللہ کی مشیت کو زہرا کہتے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر کو زہرا کہتے ہیں۔ میں نے لفظ کہا تھا، آپ نے سمجھا کہ شاید میں نے کوئی قافیہ یا وزن ملا کے یہ جملہ کہا ہے کہ اللہ کی مشیت کو زہرا کہتے ہیں، ابھی ممبر سے ثابت کر دیتے ہیں۔ قرآن ممبر پہ لے آگو، قرآن سے پوچھو اللہ کی مشیت کسے کہتے ہیں۔ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی اب ملاقات کب ہوگی؟ جی انشاءاللہ کل۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ اگر اللہ کی مشیت میں ہوا تو، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اس کا مطلب ہے زمانہ جتنی بھی گردش لیل و نہار ہے یہ ساری مشیت کے تابع ہے۔ مشیت میں ہے تو ہے، مشیت میں نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، سب کچھ چل رہا ہے مشیت کے تابع۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نہیں، دنیا میں ایک ایک ذرہ مشیت کے تابع ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے میرے مالک مشیت کا تعارف کروا کہ تیری مشیت ہے کیا؟ خدا نے کہا میری مشیت یہ ہے کہ جب وہ چاہے تو وہ کہتی ہے کن۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، ومن اراد ان یشاء اللہ کن فیکون۔ میری مشیت صرف کن کہتی ہے، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میری مشیت کہتی ہے، کیونکہ کن کہنے کے لیے لہجہ چاہیے۔ لہجہ چاہیے نا، کن کہنا ہے تو لہجہ چاہیے۔ اگر ہم کہیں گے یہ معاذ اللہ اللہ کے حلق سے نکلتا ہے تو اس کی صوت ماننی پڑے گی۔ اگر آواز مانو گے تو جہاں آواز رہتی ہے وہ جگہ ماننی پڑے گی، پھر اللہ کو کسی جگہ پہ محدود ماننا پڑے گا۔ میں ادھر سے آواز دوں ادھر، اس کا مطلب کہ میں ادھر نہیں، میں نے یہاں سے ادھر والوں کو بلایا، اس کا مطلب کہ ادھر آواز گئی یا میں نہیں گیا۔ اگر اللہ ہی آواز دیتا ہے تو جدھر آواز دیتا ہے ادھر کون ہے؟ اگر ادھر اللہ نہیں تو پھر وہ کون سا اللہ ہے جو ادھر ہے؟ خدا نے کہا کہ جو ہے وہ میری مشیت میں ہے، مشیت نے کہا کون ہو جا فیکون، تو ہو گیا۔ اس کا مطلب کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کون سے؟ کون ہے مشیت کے تابع، مشیت ہے توحید کے تابع۔ توحید نے چاہا، مشیت نے کہا۔ توحید میں چاہت ہے، مشیت میں کلام ہے۔ توحید چاہتی ہے، مشیت کہتی ہے۔ مشیت اور توحید چاہت ایک ہے۔ بات مشکل نہ ہو جائے، نتیجہ آسان دے دیتا ہوں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ واقعہ سنا ہے آپ کا، اس لیے میں سنایا واقعے سے اسی بات کی دلیل قائم کرنے لگا ہوں۔ علیحدہ واقعہ سناؤں گا، ہو سکتا ہے اس واقعے پہ بحث ہو جائے کہ یہ پہلی بار تو سنا ہے، پہلے کبھی نہیں سنا۔ سنایا واقعہ پڑھنے لگا ہوں، ہزاروں لاکھوں دفعہ آپ نے سنا۔ شہزادوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے نہیں ہیں، بچے کو یاد ہے۔ شہزادوں نے کہا اماں کپڑے نہیں، بیوی نے کہا کپڑے ہیں درزی کے پاس۔ تھوڑی دیر بعد ایک فرشتہ آیا، اس نے دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے دروازے پہ؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہی واقعہ سنا ہے۔ امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر سمجھو، میں یہاں 3 سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال، امام کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوتی،
امام کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری چیز، امام اپنی طاقت سے خود واقف ہے۔ یہ جو کپڑے مانگ رہے ہیں یہ وہی حسن ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب امام حسن جب لوح پڑھ سکتے ہیں، اختیارات سے واقف ہیں، امام نے کپڑے خود کیوں نہیں منگوائے؟ امام کی احتیاج بھی نہیں ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ لباس نہیں۔ چلو دوسرا سوال دوسرے زینے پہ آؤ۔ شہزادوں نے اگر بی بی سے پوچھ ہی لیا تھا تو جب کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں تو صدیقۃ الکبریٰ نے مباہلے میں توحید کی گواہ نے یہ کیوں کہا کہ درزی کے پاس ہے؟ آل محمد کے گھر میں تو کوئی بچہ بھی نہیں کھیلتا، انہیں تو تسلی دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگر تو دلاسے کے لیے کہا تھا تو یہ ماں اور بیٹے کا معمولی رشتہ تو نہیں تھا۔ یہاں بولنے والے امام تھے، جن سے مانگ رہے تھے وہ سیدۃ النساء تھی۔ صدیقۃ الکبریٰ کہہ رہی ہے درزی کے پاس ہے۔ چل شہزادی نے کہہ دیا اب جو دروازے پہ آیا ہے وہ تو فرشتہ تھا نا، وہ آ کے کہہ دیتا کہ بی بی تو نے کہا تھا، اللہ کو تیرے کہنے پہ کرم آیا، خدا نے مجھے جنت سے لباس دے کے بھیج دیا، لہٰذا میں فرشتہ ہوں اور یہ لباس لے کے آیا ہوں۔ اس نے بھی نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اس نے بھی کہہ دیا کہ میں درسی ہوں۔ مجھے یہ کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ہو کیا رہا ہے، حسنین ماں کیوں رہے ہیں، شہزادی بھیج کیوں رہی ہے، جبریل درسی کیوں بن کے آ گیا ہے؟ ذہن کے اندر تک تو میری رسائی نہیں تھی، میں دروازے میں سجدے میں گرا تھا، میں نے جبریل کے پر پکڑ کے پوچھا کہ تو بھی علی کا نوکر ہے، میں بھی علی کا ذاکر ہوں، تو مجھے بتا اگر تو دروازے پہ آ ہی گیا تھا تو یہ کہہ دیتا کہ میں جبریل ہوں اور کپڑے لے کے، تو نے یہ کیوں کہا کہ میں درسی اور کپڑے لے کے؟ جب یہ گستاخ ربان جو اندر بیٹھی ہے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کپڑے جبریل کے پاس ہے، اس نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہے، اور یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اندر سہرا نہیں بول رہی، توحید کی مشیت وہ مشیت پروردگار وہ۔ بسم اللہ۔ جو اندر بول رہی ہے یہ صرف بول رہی ہے، یہ صرف اور صرف ایک مستور نہیں بول رہی، توجہ میں ادھر رکھنا، بچوں کی ماں نہیں بول رہی، اللہ کی مشیت بول رہی ہے۔ اس نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ اب شہزادی کو علیحدہ سے سفارش کروانے کی ضرورت ہے؟ اگر اس نے قیامت والے دن کہہ دیا میرے بیٹے کا مانگ دیا جنت میں جانے دو، پھر مشیت کے آگے کون بولے گا؟ زمانے میں ابھی تک یہ عرفان ہی نہیں ہو سکا کہ سیدہ ہے کیا۔ ایک ٹکڑا پڑھنے لگا، خطبے کا ٹکڑا 10ویں امام کا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ سیدہ کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ کیا ہے؟ بابا جی بادشاہ حسین کی عزت قسم داد دعا میرے حصے کی، مجھے مجلس میں جتنی خطیب اور ذاکر کو بھوک ہوتی ہے نا جی وہ ہو چکے، خواہش اندر کی پوری ہو گئی۔ اب بات صرف اور صرف اپنے ذہنوں میں عقیدوں کو جوان کرنے کے لیے رکھنا۔ آکے اس نے امام سے پوچھا مولا سیدہ کیا ہے؟ امام کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ امام نے فرمایا تو بشر ہو کے پوچھ رہا ہے؟ سدا دعا فرمائے بابا جی، سدا دعا فرمائے۔ رضوان قاضی صاحب، جعفری صاحب، دارین بھائی، مولا نے فرمایا تو بشر ہو کے پوچھ رہا ہے؟ میری دادی کیا ہے؟ اس نے کہا مولا کچھ تو بتائیں، تھوڑا سا عرفان تو عطا ہو۔ امام نے سر اٹھایا، ٹھنڈی آہ بھری، آہ بھرنے کے بعد امام نے کہا اسلی اسلمو سلام علی عبد الصالح، میری دادی وہ ہے جس پہ میں امام ہو کے منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ میں امام ہو کے، میں فرزند زہرا ہو کے، میں وقت کی حجت ہو کے، میں کائنات کا وارث ہو کے منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ اگلی سطر بالکل عرفان ہے، خالص تر عرفان ہے۔ امام نے کہا سلام علی عبد الصالح، میری دادی وہ ہے جس کو میں ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی بننے والا بنانے والے کو سلام کرتا ہے۔
بابا جی سب سے آسان ترجمہ کیا مجھے مولا حسین کی قسم، ہضم ہونے والا ترجمہ کیا میں نے، ورنہ جا کر لغت سے پوچھا سانے کسے کہتے ہیں، یہ سانے کس کی صفت ہے؟ فرمایا جیسے ایک بننے والا بنانے والے کو سلام کرتا ہے۔ امام یہ کہہ کے کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو ہماری دادی کے بارے میں؟ الصحیفۃ العصمت، میری دادی عصمت کا صحیفہ ہے جو قرآن کے ساتھ میرے نانے پہ نازل ہوا، صحیفہ عصمت ہے۔ اگلی سطر میرے پاس لفظ ہی نہیں، میں کیسے تولوں، میں اپنی خطابت کا ایک نقطہ بھی نہیں ڈالوں گا، صرف امام کا جملہ کہوں گا۔ امام فرمایا میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں، میری دادی وہ ہے طاہر کو نہیں، میری دادی وہ ہے خطا کار کو پاک نہیں کرتی، خطا کار تو پاک ان کے دروازے پہ پڑی ہوئی خاک بھی کر دیتی۔ حسین کے شہر کی 1400 سال کے بعد مٹی خطا کار کو پاک کر دیتی، خطا کار کو پاک نہیں کرتی، طاہر کو بھی پاک نہیں کرتی، طہارت کو پاک۔ اب اس کی میں وضاحت میں جاؤں گا تو مجھے حدیث کسا کا سہارا لینا پڑے گا۔ یطہرکم تطہیرا، میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں۔ بسم اللہ۔ یہ کون سے مطہر ہیں؟ یہ کون سے مطہر ہیں؟ یہ وہ مطہر نہیں ہیں۔ اگر انہیں مطہرات کے ساتھ سمجھو گے تو مطہرات میں تو پانی بھی ہے، خود بھی پاک کرتا ہے دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، مٹی خود بھی پاک ہے دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، خود پاک رہ کے کسی کو پاک کرنا یہ ان کا خاصہ نہیں، پاکیزگی کو پاک کرنا، طہارت ان کی وجہ سے طہارت ہے، یہ دلوں کو طاہر کرتے ہیں، یہ روحوں کو پاک کرتے ہیں۔ ہم جسم پانی سے دھو سکتے ہیں، ہمارا جسم تیمم کے ساتھ مٹی پاک کر دیتی ہے، زمین کی رگڑ پاک کر دیتی ہے، سورج کی روشنی پاک کر دیتی ہے، روح تک تو پانی نہیں پہنچتا، روحیں کیسے پاک ہو؟ امام سے پوچھا گیا تھا، بلکہ مدینہ رسالت امام کی حدیث بھی، یا رسول اللہ ارواح کو پاک کرنے کا کوئی چیز بتائیں۔ امام رسالت امام نے فرمایا حب علی طاہر الارواح، علی کی محبت روحوں کو پاک کرتی۔ علی کی محبت، علی کی ولایت ارواح کو پاک کرتی۔ اور یہاں میں تھوڑا سا ایک جملہ مشکل کہنے لگا ہوں، یہ جو نماز ہے، یہ جو عبادت ہے، عبادت بدن نہیں کرتا، عبادت بدن نہیں کرتا، عبادت روح کرتی۔ بدن صرف اٹھتا اور بیٹھتا ہے، جسم صرف رکعتیں بناتا ہے، اس کا کام اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔ عبادت کا مکلف روح ہے، روح کرتی ہے عبادت، جھکنا روح نے ہے، کیونکہ جسم نے مرنا ہے۔ ہر چیز جاتی ہے اپنے مرکز کی طرف۔ ابھی باہر سے مجھے مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ، میں ایسے اٹھا کے اسے ہوا میں اڑاؤں، اوپر کی طرف جائے گا، نیچے۔ کیوں؟ کیونکہ کرۂ ارض نیچے، اس کا مرکز نیچے، ہمیشہ کل اپنے جز کو کھینچتا ہے۔ یہیں پہ میں ماچس کے ساتھ یوں تیلی جلاؤں، اب وہ آگ کا شعلہ نیچے نہیں گیا، وہ اوپر گیا۔ کیوں؟ کرۂ نار اوپر ہے، آگ کا مرکز اوپر ہے، کل جز کو کھینچتا ہے۔ اب بھی ہم سے پوچھتے ہو ہم بھاگ بھاگ کے کربلا کیوں جاتے ہیں؟ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، ہم دوڑ دوڑ کے کربلا کیوں جاتے ہیں؟ ہم نہیں جا رہے، کل اپنے جوش کو کھینچ رہا ہے، چیز جاتی ہے اپنے مرکز کی طرف۔ جسم ہے مٹی کا بنا ہوا، اسے مٹی کے حوالے کرو۔ مرنا ہے تو بدن مٹی کے حوالے کیوں؟ مٹی سے ہے، مٹی کو دے دو۔ روح اوپر گئی، روح کا تعلق ہے نور سے، نور ہے اوپر،
یہ اپنے مرکز کی طرف چلا گیا، وہ اپنے مرکز کی طرف چلا گیا۔ امام فرماتے ہیں انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، بدن اور روح، بدن اور روح۔ عبادت کرنی ہے روح نے، بدن نے اٹھنا بیٹھنا ہے، بدن نے اظہار کرنا ہے، بدن نے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے۔ اصل عبادت ہے روح کی۔ اب ہم سجدہ کرتے ہیں کعبہ کی طرف، کعبہ میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظاہری بدن، کوئی بندہ ہو جو جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تک ساتھ چلا جائے۔ ہمارا ہے ڈھانچہ، ڈھانچے کے اندر ہے ہماری روح، روح نظر نہیں آ رہی، نظر آ رہا ہے بدن، روح ہے اندر چھپی ہوئی۔ کعبہ کی بھی چار دیواروں کا طواف نہ کرو، پہلے دیکھ کعبے کے اندر روح کس چیز کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تو انسان، یہ امام کے جملے، میرے جملے نہیں، قطعاً میں کچھ نہیں ہوتا شریعت میں تو بدل کرنے والا، میں کون ہوتا ہوں شرعی طور پہ کوئی فتویٰ دینے والا؟ امام کا حکم سننا، فرمان معصوم ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف کعبے کی بدن کو سمجھ کے سجدہ کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے بت پرستی کی ہے۔ پتھر کو سجدہ، اینٹوں کو سجدہ، دیواروں کو سجدہ، اس نسبت کو سمجھو۔ دو چیزیں سجدہ کریں گی، بدن اور روح۔ سامنے جس کو سجدہ کر رہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں، بدن اور روح۔ بدن کرتا ہے بدن کو سجدہ، روح کرتی ہے روح کو سجدہ۔ تو ظاہر سے علی نکال سکتا ہے، باطن سے علی نہیں نکال سکتا۔ امام نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ کعبہ میری ماں وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے۔ ٹکڑا سناؤں گا، صرف ایک مکمل خطبہ نہیں، صرف ایک ٹکڑا سناؤں گا۔ امام نے کہا میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے۔ سائل سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا تھا، مجلس کا ماحول نہیں تھا کہ کوئی آگے سے شور داد آوازیں آ رہی ہوں۔ سائل عرفان کی بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا، چشمہ فیض جاری ہو چکا تھا۔ زہرا کا بیٹا حیدری جلال میں آ کے اپنی دادی کا تعارف کروا رہا تھا۔ امام نے فرمایا اگر آج کوئی پوچھنے کے لیے آ ہی گیا ہے تو آج میں بھی اپنی دادی کا ہلکا سا عرفان سناؤں۔ امام نے کہا سن جبریل مسکین جنابہا و میکائیل سائل بابہا و اسرافیل عبد ترابہا و عزرائیل عدو اصحابہا۔ امام نے فرمایا جبریل جس کے دروازے پہ مسکین ہو، ہائے ہائے ہائے، جبریل جس کے دروازے پہ مسکین ہو۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ سب سے چھوٹا، سب سے حقیر، سب سے کمتر۔ مولا فرما رہے ہیں، مولوی نہیں، مولا کہہ رہے ہیں جبریل جس کے دروازے پہ مسکین ہو۔ چلے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ مسکین کہتے ہیں جو سب سے آخر میں آئے، ادنا، حقیر، پیچھے بیٹھنے والا۔ اب جبریل کا عہدہ کیا ہے؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ۔ پھر مجھے سطر، کرسال اور چکوال کا گرد و نواح کا مجمع کہنے دے، جو عرش پہ سب سے آگے بیٹھتا ہے، زہرا کے دروازے پہ سب سے پیچھے، وہاں آگے بیٹھتا، وہاں آگے بیٹھتا ہے، یہاں سب سے پیچھے بیٹھتا۔ جبریل و مسکین و جناب۔ اگلی سطر سننا، اگلا جملہ سننا امام کا، میکائیل سائل باب۔ اگلا جملہ سننا، امام فرماتے ہیں
میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو. میں ذہن منتشر ہوئے, ذہنوں کو واپس مجلس میں لے کے آؤ تو پھر میں جملہ کروں. امام فرماتے میکائیل و سائل باب, میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو, میکائیل جس کے دروازے پہ مانگتا ہو, میکائیل جس کے دروازے پہ صدا دیتا ہو, میکائیل جس کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آتا ہو. میں یہیں کا یہیں کھڑا رہتا ہوں, اگر قرآن لے کے آنا چاہتے ہو قرآن لے کے آؤ, مرضی کے عالم دین کو لے کے آؤ, اسے کو مجھے قرآن کے حاشیے پر لکھ کے نیچے دستخط کر کے دے کہ اللہ نے میکائیل کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے. میکائیل کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے, اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے. یہ پوری کائنات میں نہیں پورے خلائق میں رزق بانٹتا ہے. یہ ہاتھی سے لے کے چیونٹی تک کو رزق یہ بانٹتا ہے. اللہ نے اسے رزق میسر کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ کائنات کے ذرے ذرے کو اس کا رزق اس کے ہاں پہنچا کے آتا ہے. میکائیل کی ڈیوٹی ہے رزق بانٹنے کی, میکائیل کی ڈیوٹی ہے رزق بانٹنے کی. کل سال والوں میرا جملہ ہوتا تم چپ رہتے مجھے دکھ نہ ہوتا. جملہ ہے زہرا کے بیٹے کا, میرے امام کا. امام نے فرمایا میکائیل جس کے دروازے سے مانگتا ہے, جو کائنات میں بانٹتا ہے, وہ زہرا سے آ کے مانگتا. جو کائنات میں بانٹتا ہے وہ زہرا سے مانگتا ہے. بابا جملہ تو بدلنے لگا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے. یہاں سے مانگتا ہے پھر بانٹتا ہے. امیر المومنین مسجد کوفہ میں ایک شخص تھا. امیر المومنین خطبہ دیتے دیتے مولا نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, یوں ہاتھ کو بڑھا کے 2 چکر دے گا. علی نے ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھ دیا. تقریر ختم ہونے کے بعد صحابی نے کہا یا علی آج ایک انوکھا سا کام ہوا. دوران خطبہ دوران تقریر آپ نے جملہ روکے میں توجہ میری طرف رکھیے گا. آپ نے جملہ روکنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو چکر میں لگایا تھا. یا علی یہ ہاتھ کو چکر میں لگانے کی وجہ کا ذہن میری طرف کرنا. امیر المومنین نے فرمایا کائنات میں رزق بانٹنے کا وقت ہو گیا تھا, کائنات میں رزق بانٹنے کا وقت ہو گیا تھا. کیونکہ میں اول الامر ہوں, میں زمانے کی حجت ہوں, میں وقت کا امام ہوں. میں نے کائنات میں ذرے ذرے کو اس کا رزق وہاں پہنچانا تھا. جو علی کوفے کی مسجد میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کائنات سے بانٹ رہا تھا, ادھر نماز ختم ہوئی, خطبہ مکمل ہوا, علی مسجد سے نکلے, سلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی, ہمارا مولا وہ ہے جو کائنات میں بانٹتا ہے. ہمارا مولا وہ ہے جو مچھر مکھی ہاتھی جسم انسان پرندے شجر حجر ہر ایک کو دیتا ہے. ہمارے مولا کے اتنے اختیارات ہیں, ہمارا مولا کائنات کو رزق دیتا ہے. سلمان اسی مودت اسی نشے میں علی کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا. دہلیز زہرا آ گئی, سلمان دہلیز میں بیٹھ گیا. علی نے اپنے سر سے امامہ اتار کر فضا زہرا سے کہے مجھے روٹی دے, فضا زہرا سے کہے مجھے روٹی دے, فضا زہرا سے کہے مجھے روٹی دے. سلمان نے دہلیز زہرا کو چونگا, کیا کہنے بی بی تعزت کے, جو کائنات کو بانٹتا ہے وہ بھی تجھ سے مانگ